چاند کی پیدائش کیا ہے، فلکیاتی چاند کیا ہے، بذریہ آلہ دیکھنا کیا ہے۔ آج دھاندلی یہ ہے جو بذریہ آلہ دیکھا جائے اس کو آنکھ کا دیکھنا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ شریعت میں رؤیت بصر اور ہے اور بذریہ آلہ دیکھنا اور ہے، بصری چاند اور ہے، فلکی چاند اور ہے، عرفی یقین اور ہے، شرعی یقین اور ہے۔ تھانوں میں لٹا کے برف کی بلاکیاں اوپر رکھی گئیں کہ تم نے کیوں نہیں عید کی، جب حکومت عید کروا رہی تھی تو تم نے ایسے کرنا تھا۔ حق حق ہے تو ایسا کرنے والے ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور رؤیت ہلال سیمینار آج بھی منعقد ہو رہا ہے۔ فلکیاتی چاند کو بصری چاند کہا جا رہا ہے، ٹیلیسکوپ یا آلات سے دیکھنے کو بصری رؤیت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک روزہ بھی اگر بندے کا ضائع ہو جائے تو ساری زندگی اس کا بدل پورا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی آخری گھڑی تک، آخری دن تک روزانہ روزہ رکھے تو پھر بھی جو ثواب اس کا ضائع ہوا یہ بدل پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس سال جو 30 رمضان والا روزہ جن لوگوں نے ضائع کروایا یا جنہوں نے کیا، اگر ساری زندگی بھی اپنی آخری سانس تک، آخری دن تک بھی روزہ رکھیں، رمضان کا تو ویسے رکھنا، اس کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھیں تو پھر بھی وہ بدل پورا نہیں ہوگا جو اس رمضان کی جمعرات کے دن جب کچھ لوگ عید کر رہے تھے اس دن روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا، ساری زندگی کے روزے سے بھی وہ بدل پورا نہیں ہو سکتا۔ اس سال جنہوں نے روزہ گھپلا کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ چاند موٹا بڑا ہے تو پھر پہلی کا ہے، حالانکہ موٹا ہونا نہ شریعت میں مدار ہے اس کا، نہ ہی علم حیات اور فلاک میں موٹا ہونے پر پہلی ہونے کا مدار ہے۔ فیکس، واٹس ایپ، فون، ان میں سے کسی میں بھی وہ صلاحیتیں نہیں جو حضرت قریب میں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں آج کے احمق فواد چودھری جیسے اور کہاں دین اسلام کی عظمتیں۔ صرف بس یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، سوموا لرؤیتہ ہی، ابھی تک میں اسی کے آغاز میں ہوں کہ خطاب سب کو ہے، یعنی ہمارا طریقہ ان پہلے اکابر اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آج بدل گئے تو وہ اپنی وجہ بیان کرے کیوں بدلے۔ میں نے جو کہا عید کرو، تم نے روزہ کیوں رکھوایا، کیا باعث تھا؟ یہ اگلے جملے عمران خان کے لیے ہیں، یا جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھے امام ابو المعالی کہنے لگے انتظام دنیا تمہارے سپرد ہے اور انتظام دین ہمارے سپرد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت توجہ کے ساتھ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے لاہور کی سرزمین پر سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز کے زیر سایہ مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں تاریخی رؤیت ہلال سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے شیوخ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، علم و حکمت کی روشنی ملی، طریقت و معرفت کا فیض ملا، اللہ ان کے مراکد پر نور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ خصوصاً امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف، جن کے چشمہ فیض سے مجھ جیسے ہزاروں بلا واسطہ اور لاکھوں بالواسطہ سیراب ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی جمیلہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رؤیت ہلال سیمینار نہایت ہی اہم، تفصیلی اور سینکڑوں سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے۔ آج کے اس سیمینار کے اندر دیگر علماء و مشائخ کے علاوہ بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا خصوصی وفد بھی رونق افروز ہے۔ نباز قوم
الحاج ابو داود محمد صادق صاحب قدس سر العزیز، جنہوں نے رؤیت ہلال کے مسئلہ پر زندگی بھر قرآن و سنت کا علم بلند کیا، اور اب ان کے جانشین صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی سیمینار کے اندر صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب کے دو صاحبزادے، صاحبزادہ محمد غوث رضا رضوی صاحب اور صاحبزادہ محمد احمد رضا رضوی صاحب رونق افروز ہیں، اور آج کے سیمینار میں خصوصی طور پر شہید اہل سنت حضرت مولانا محمد اکرم رضوی شہید قدس سر العزیز کے لخت جگر صاحبزادہ محمد حامد اکرم رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی رونق افروز ہیں۔ تفصیلی گفتگو سے پہلے آج کے اس سیمینار کا اعلامیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے حضرت صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے انہیں سنا اور ان کے ساتھ اپنی تائید کا اظہار کیا، اعلامیہ میں بھی چند ضروری باتیں اس سلسلہ کی پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، امسال عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں پائے جانے والی شدید اضطراب اور کروڑوں مسلمانوں کی عبادات میں واقع ہونے والے خلل کی ذمہ داری سب سے زیادہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پر ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر برخاست کیا جائے، اور نئی رؤیت ہلال کمیٹی کے اراکین کا انتخاب سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ تباہر علمی کی بنیاد پر۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ آج کی اس نشست اور تاریخی رؤیت ہلال سیمینار کی کرسی صدارت پر عظیم روحانی شخصیت کوٹلہ شریف کے سجادہ نشین، علوم اسلامیہ کی ماہر شخصیت حضرت ڈاکٹر میاں صغیر احمد مجددی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کرسی صدارت پر رونق افروز ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کا سایہ تادیر ہم سب پہ سلامت فرمائے۔ اعلامیہ کی پہلی شق پیش کی جا رہی ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کی عبادت میں جس کمیٹی کی وجہ سے خلل واقع ہوا وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی تحلیل کر دی جائے، اور نئی رؤیت ہلال کمیٹی کا انتخاب سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہیں، تباہر علمی، امانت و دیانت، صالحیت و قابلیت اور تقوی و پارسائی کی بنیاد پر کیا جائے۔ نمبر 2، چاند کا اعلان کرنے کے معاملہ میں رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین اور اراکین کو حکومتی مداخلت اور دباؤ سے آزاد ماحول فراہم کیا جائے، چونکہ اس سال بھی 10 بجے کے قریب 2 فون جو رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو موصول ہوئے، اس کے بعد یہ مصنوعی چاند طلوع کیا گیا،
اور وہ دونوں سرکاری شخصیات تھیں کہ جنہوں نے مجبور کیا